अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इमरान खान साहब की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फिर समाअत हुई है। 52 समाअतें हो चुकी हैं और अब आप कह सकते हैं कि 53वीं जो समाअत है वो मंगल के रोज होगी। मंगल तक अदालत ने मामला मौखर कर दिया है, ताहम मंगल को अब ये केस हतमी तौर पर शायद कंक्लूड हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपने दलाइल देने का कह दिया है। आज की समाअत के अंदर काफी अहम बातें हुई, काफी सवाल जवाब हुए और जजेस आपस में भी हमें उलझते हुए नजर आए। बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पार्लिमान के किरदार के ऊपर, पार्लिमान की बालादस्ती के ऊपर गुज़िश्ता रोज भी जिनकी जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, और आज फिर उन्होंने जब उन ऑब्जर्वेशंस को दोहराया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ज्यादा देर खामोश न रह सके और आज उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लेकर कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर उनके उन सवालात का जवाब दिया और बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। आज जब समाअत हुई तकरीबन 9:30 पर समाअत का आगाज हुआ, तो आज जो पहले वकील हैं मखदूम अली खान साहब हुकूमती, उनको अदालत ने रोस्टम पर बुलाया और उनसे MLA यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऊपर कुछ मुआवनत हासिल की और उसके बाद फिर जो ख्वाजा हारिस हैं वो आ गए रोस्टम पर। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज कर दिया दोबारा से और फिर उसके बाद उन्होंने भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऊपर जो बैनुल अक़वामी आप कह सकते हैं कि एक असिस्टेंस का एक कानून है, दीगर ममालिक से आप कह सकते हैं जो मुल्ज़िमान हैं उनकी मुंतकिली के हवाले से भी यहाँ पर उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इन नैब तरमीम में वो किस तरह इफेक्ट कर रहा है। बहरहाल मामले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब केस थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पर जस्टिस जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने अपनी गुज़िश्ता रोज की जो दलील थी उसको आज फिर रिपीट किया और जो नैब तरमीम है इनको एक मरतबा फिर कलरेबल एक्सरसाइज करार दिया। कलरेबल एक्सरसाइज वो होती है, इसकी अगर आप जो स्टूडेंट्स को देखें तो इसमें ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो काम ऐसा करता है या कानून ऐसा बनाता है और उसके पीछे जो उसके अज़ाइम होते हैं वो जाहिर नहीं होते और इसको मुख्तलिफ इसके मानी भी दिए जाते हैं। जैसे आम तौर पर इसको रंगबाजी कहा जा सकता है, इसको बदनीयती पर मबनी भी कहा जा सकता है, कुछ भी इसको नाम दे दे। बहरहाल जो कलरेबल एक्सरसाइज है, जब ये उन्होंने कहा और फंडामेंटल राइट्स की भी उन्होंने बात की, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आज फिर बोले। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को के साथ मैलिस को एट्रीब्यूट करना, बदनीति को एट्रीब्यूट करना, मैं ये नहीं समझता कि ये दुरुस्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने कहा लेट्स सपोज, हम मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने अपने फायदे के लिए कानून बना दिया, फिर हम क्या कर सकते हैं? इस पर आप हमें बता दें कि अगर उन्होंने कर लिया, आपकी हम दलील मान लेते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? ये उनका इख्तियार है, उन्होंने कर लिया। उस पर उन्होंने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि हम इन नैब तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दें, इनको कलअदम करार दे दें? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप बिल्कुल इनको कलअदम करार दे सकते हैं। मंसूर अली शाह ने पूछा कि किस कानून के तहत हम कलअदम करार दे सकते हैं? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप आर्टिकल 9 के तहत कलअदम करार दे सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने उनकी प्रोविजंस को भी यहाँ पर देखना है। जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तमाम तर जो है वो क्यास पर मबनी है, यानी स्पेकुलेटिव है। और फिर यहाँ पर कुछ बात आगे बढ़ी और एमनेस्टी का भी जिक्र आया और उन्होंने बताया, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके कहने का मकसद ये है ख्वाजा साहब के जो एमनेस्टी है उसको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर जो मंसूर अली शाह है उन्होंने अपनी जो अल्फाज है उनको दोहराया। उन्होंने कहा कि देखें, जो डेमोक्रेसी होती है वो ऐसे चलती है कि अब मुल्क में, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है कि मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जल्द, और उस पर उन्होंने कहा कि अब हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने, तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मिलकर खुद को बचाने के लिए या अपने अहले खाना, अपने बच्चों को बचाने के लिए ये तरमीम की हैं। तो अब इसका एक हल है जमहूरियत के अंदर कि अगली दफा अवाम उनको इलेक्ट ना करें और एक नया पार्लियामेंट वजूद में आए और वो नया पार्लियामेंट आकर नया कानून बना ले, इस कानून को खत्म कर दे। एक नेचुरल फ्लो है, उन्होंने कहा कि कुदरती एक आपका तरीकाकार है, आप उसके ऊपर भी बिलीव रखें, लाजमी नहीं है। मुझे अब ये लग रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर कहा और थोड़ा सा वो आगे बढ़े, जो मैं ये समझता हूँ कि काफी गैर जरूरी ऑब्जर्वेशन थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है, नजर ये आ रहा है कि अब हम लोग जो है, यानी अदालत जो है वो जोर लगा लगा कर
نیب ترامیم میں غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دیں، اور یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں گے یا ان کی خلاف ورزی ہوگی، ہم وہاں پر مداخلت کریں گے، اور ہم ایک چٹھی پر بھی نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، چٹھی پر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، جس پر منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ چٹھی کس نے لکھی ہے۔ اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر آج تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو خلاف ورزی ہے بنیادی انسانی حقوق کی، وہ تو میری نظر میں یہ ہے کہ آپ فورم چھوڑ کر چلے گئے، یعنی آپ پارلیمان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ریپریزنٹڈ جو ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو چھوڑ دیا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور پھر یہاں پر جو خواجہ حارث تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا، اور یہ ان کی چوائس تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اس پر عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال اس کے اوپر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے، جو مجھے ایشو سب سے بڑا لگ رہا ہے، وہ جو آپ کے بونیفائیڈی ہونے پہ لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان نیب ترامیم میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو آپ ماشاءاللہ سے آئیں پارلیمنٹ میں اور دوبارہ سے اس کو تبدیل کر لیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تمام تر معاملے کے بعد ایک مرتبہ پھر کچھ آبزرویشنز دی، اور بڑی اہم آبزرویشنز انہوں نے یہاں پر دی۔ انہوں نے کہا دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک فیئر سوسائٹی ہو جس میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ارد گرد مجرم گھوم رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے یکساں مواقع ہونے چاہیے۔ اور پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے یہاں پر کہا کہ صدارتی معافی کے طرز پر نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں، بدنیت لوگوں کے ہاتھ میں اتھارٹی دی جاتی رہی، اور کئی لوگوں کے پاس منشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل داغدار پیسہ موجود ہے، اور داغدار پیسے کا تحفظ کر کے سسٹم میں بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ منصفانہ اور فیئر معاشرہ، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، کہ قائم کرے، اور ریاست میں یقینی بنانا ہے کہ مجرمان ہیں یا مجرم جو ہیں وہ آزادانہ نہ گھومیں۔ اور پھر انہوں نے معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو معاشی مواقع ہیں ان کو چھیننے کی وجہ سے لوگ آج ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور معیشت کے شعبے کو سیاسی طاقتوروں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کا نام لے کر کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بنیادی حقوق کے براہ راست تعلق پر سوال اٹھایا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ یہاں پر اس کیس کے اندر متاثر ہو رہے ہیں، یعنی نیب ترامیم سے مختلف جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے نمائندے کسی مقصد سے منتخب کرتے ہیں، اور وہ مقصد بھی آئین میں درج ہے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں آج جسٹس منصور علی شاہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جواب دیا، اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ تسلیم بھی کیا کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا، مگر عدالت کو کرافٹ کرنا پڑے گا، عدالت کو تراشنا پڑے گا خود سے کہ کون کون سے بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی انسانی حقوق ایک نہیں بلکہ متعدد بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، مگر ڈائریکٹلی کوئی ایک بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ یہ والا بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوا ہے۔ اس کے لیے عدالت کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کرافٹ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کون کون سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات آج انہوں نے کمرہ عدالت میں تسلیم کی، مگر آج بظاہر جو ایک نظر آ رہا تھا ہمیں عدالتی ماحول، اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو گزشتہ روز آبزرویشنز دی گئی تھی، اور جس کے بعد آج بھی ان آبزرویشنز کو ریپیٹ کیا گیا تھا، اس کا جواب فائنلی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دے دیا اور بتایا کہ کیوں کر
جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس وقت نیب ترامیم جو کہ حال ہی میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بنائی تھی، جس سے بظاہر بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ اپڈیٹ آج یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر نیب نے اپنی ایک لیٹسٹ رپورٹ بھی جمع کروا دی ہے، جس کے اندر اب نام سامنے آ گئے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں فائدہ پہنچا ہے. اور اگر اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو یہ رپورٹ بیسیکلی ہے رواں سال جو فائدہ اٹھانے والے ہیں نیب ترامیم سے. کل وہ یہ بتا رہے ہیں، ویسے اوورآل انہوں نے ایک اوور ویو اگر بتائیں تو آصف علی زرداری ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، خورشید انور جمالی ہیں، منظور قادر کاکا ہے، خواجہ انور مجید ہیں. ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے جو مرکزی ملزم تھے حسین لوائی صاحب، آپ کو یاد ہوگا یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں چلتا رہا، ثاقب نثار صاحب کے دور سے شروع ہوا، پھر نیب کے پاس گیا اور اس میں کافی بڑی رقوم جو ہے وہ تھی. اس میں حسین لوائی صاحب مرکزی ملزم تھے. ان کا جو مقدمہ ہے اس کو اب نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا ہے ان ترامیم کے بعد. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تھا پارک لین کا، وہ بھی بھیج دیا گیا ہے. ایک اومنی گروپ کے انور مجید صاحب ہیں، ان کا ریفرنس بھیج دیا گیا ہے. اور اسی طرح مجموعی طور پر 22 مقدمات واپس ہوئے ہیں، جبکہ آج تک ان نیب ترامیم کے بعد سے تقریباً 25 مقدمات جو ہیں وہ دیگر فورمز کو منتقل ہوئے ہیں. اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کے استفسار پر جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمام تر ڈیٹا عدالت کو پرووائڈ کر دیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے ایک بات کہی کہ کہا جاتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کا توازن بھی برقرار رکھا جائے. اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ فیورٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہوتا ہے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور پھر خواجہ حارث صاحب کی جانب سے آج کچھ انڈین ججمنٹس کا بھی حوالہ دیا گیا کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بظاہر آپ کے آرگیومنٹ سے یہ لگ رہا ہے خواجہ صاحب کے جو سٹیٹ ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے ایکیوزڈ کے انٹرسٹ کو. بہرحال اب جو عدالت ہے، عدالت نے جو اس مقدمے کی سماعت ہے اس کو منگل تک ملتوی کیا ہے. اور سماعت کے جو اختتام ہوا وہ اس نقطے پر ہوا کہ خواجہ حارث صاحب کو عدالت نے آج کہا تھا کہ تقریباً 12:30 بجے تک کا آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو کنکلوڈ کریں. اور خواجہ حارث صاحب نے تقریباً 12:35 پر عدالت کو یہ کہا کہ میں بس اپنے آرگیومنٹ کمپلیٹ کر چکا ہوں. اس پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل جو کہ اس وقت روسٹم پر موجود نہیں تھے بلکہ کمرہ عدالت میں بھی نہیں تھے، کمرہ عدالت میں موجود تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں جی اٹارنی جنرل صاحب دلائل دیں گے یا پھر تحریری صورت میں ہمیں اپنے جو معروضات ہیں وہ پیش کر دیں گے. تو اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے اٹارنی جنرل نے کہ ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڈینس دی جائے، یعنی ان کو عدالت کے اندر موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آرگیومنٹس دے سکیں، جس پر اب مجبوراً چیف جسٹس آف پاکستان کو وقت دینا پڑا. اور انہوں نے کہا کہ منڈے کو تو ممکن نہیں ہے کیونکہ کراچی والے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے منڈے کو مشکل ہوتا ہے سپریم کورٹ میں آنا، لہٰذا اب ہم منگل تک اس مقدمے کی سماعت کو ملتوی کرتے ہیں. اور عدالت نے اب منگل کے روز ایک تو خواجہ حارث صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ایک چارٹ بنا کر دیں اور اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ایک ریٹن سناپسس جو ہے وہ ان سے مانگا ہے. اور کیونکہ دوسری جانب مخدوم علی خان صاحب آلریڈی اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو کنکلوڈ کر چکے ہیں اور وہ بھی ریٹن سناپسس عدالت میں دے رہے ہیں. اسی طرح اب منگل کو جو خواجہ انور منصور عثمان عوان صاحب ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان، وہ اپنے آرگیومنٹس دیں گے اور اسی روز عدالت اس کا فیصلہ محفوظ بھی کر سکتی ہے اور 1-2 سطروں پر مشتمل ایک مختصر سا حکم نامہ سنا بھی سکتی ہے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.